استخارہ کا بہترین وقت کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ ہے کیا چیز، کیونکہ بعض لوگوں نے استخارہ کو بڑے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ بعض لوگوں نے استخارہ کا انتہائی غلط مفہوم سمجھا ہے اور اس کے اندر کی پیوند کاریاں شروع کر دی ہیں، لگا دی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو ایسے استخارہ سکھایا ہے جیسے قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ جیسے قرآن مجید کی صورت میں ہم کچھ ترمیم نہیں کر سکتے اور ساتھ کچھ آگے پیچھے نہیں لگا سکتے، کچھ چیزیں بیچ میں نہیں ڈال سکتے، اسی طریقے سے استخارہ بھی جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے ویسے ہی اس کو رکھنا چاہیے، اپنے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے، کچھ چیزیں اپنی طرف سے نہیں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو موجودہ طریقے تھے ان کو ختم کر کے اپنا طریقہ جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے خیر مانگنے کا تھا وہ سمجھایا تھا۔ ویسے تو وہ لوگ پہلے بھی استخارہ کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی لوگ استخارہ کیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف حجت اللہ البالغہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی لوگ استخارہ کیا کرتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استخارہ سے ہٹا کر اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو خیر مانگنے کا طریقہ تھا وہ صحابہ کو سکھایا ہے، اور اگر ہم نے بھی اپنے طریقے سے کرنا ہے تو وہ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام کو سکھانے کا تو کوئی مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ لکھا ہے کہ جو مجاور تھے بیت اللہ کے، اس کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی، اس تھیلی کے اندر 3 تیر ڈالے ہوتے تھے۔ ایک کے اوپر لکھا تھا امرنی ربی، دوسرے تیر کے اوپر لکھا ہوتا نہانی ربی، تیسرا خالی ہوتا تھا۔ جس آدمی نے سفر کرنا ہوتا، شادی کرنی ہوتی، کوئی اور ایسا ضروری کام یا محتم بشان کام کرنا ہوتا، وہ بیت اللہ کے مجاور کے پاس جاتا اور اس سے کہتا کہ میرے لیے آپ استخارہ کر دیں۔ وہ اس تھیلی کو اس کے سامنے کرتے، وہ اپنا ہاتھ بیچ میں ڈالتا اور وہ تیر نکالتا۔ اب وہ تیر کون سا نکلتا ہے؟ اگر وہ تیر نکلتا ہے جس کے اوپر امرنی ربی لکھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے تو اس کام کو کر لیتا۔ اور اگر وہ ہاتھ ڈالتا اور اگر وہ تیر آتا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نہانی ربی کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو وہ رک جاتا۔ اور اگر خالی والا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو چھیڑا ہی نہ جائے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طریقہ سمجھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں اللہ سے خیر مانگنے کا۔ خیر مانگنے کا طریقہ، اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ تو نماز ہے اور دعا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو اس وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارہ کی نماز بھی سکھائی، استخارہ کی دعا بھی سکھائی۔ تو اس وجہ سے اپنی طرف سے نہیں، جو آپ علیہ السلام نے سکھایا اس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے۔ پھر اس میں بعض لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دیں، کئی چیزوں کی پیوند کاریاں کی جو بالکل غلط قسم کی ہیں، جو احادیث کے ساتھ، آپ علیہ السلام کے عمل کے ساتھ بالکل دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ رات کو کرنا چاہیے، کہ رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے، کہ 2 رکعت سونے سے پہلے صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائیں اور پھر اس کے بعد وہ جو دعا استخارہ وہ پڑھ لی جائے۔ بعض نے تو یہ ساتھ ملا دیا۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ساتھ یہ بھی چیز شامل ہے کہ صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد بالکل بات نہیں کرنی، بالکل کسی سے بات نہیں کرنی، اگر بات کر لی تو استخارہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ پیوند کر دی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دعا استخارہ کر کے پھر اس کے بعد کسی سے بات بھی نہیں کرنی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سونا ہے۔ کسی نے یہ پیوند کاری ساتھ شامل کر دی۔ کسی نے پھر یہ ساتھ شامل کر دیا کہ آپ نے پھر سونا ہے اور سونے کے اندر کوئی خواب آ گیا، مثال طور سبز کپڑا دیکھ لیا، اچھائی کا خوشی کا منظر دیکھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب بہت اچھا ہے، اس وجہ سے یہ استخارہ ٹھیک ہے۔ یہ پیوند کاری ساتھ شامل کر دی۔ حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ آپ کو خواب آئے گا، اس میں یہ چیز نظر آئے گی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طریقہ سکھایا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا استخارہ۔ اس کے لیے کہیں نہیں ہے کہ رات کا وقت ہو، عشاء کے بعد ہو، بیت اللہ کی طرف منہ ہو، بات کرنا نہ ہو، پھر خواب آئے گا، پھر یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ صرف یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ ہو اور اس کے بعد دعا استخارہ ہو۔ آپ کو دن میں حاجت
اللہ سے مانگنی ہے تو دن کے وقت استخارہ کر لیں، رات کو کرنا ہے تو رات کو کر لیں. لیکن اس میں بہترین وقت کون سا ہے استخارہ کرنے کا؟ کیونکہ دعا مانگنے کا جو بہترین وقت ہے وہی استخارہ کا بہترین وقت ہے، کیونکہ استخارہ بھی اللہ سے دعا کا مانگنا ہے، خیر کا مانگنا ہے. اس وجہ سے جو قبولیت کے اوقات حدیث میں آتے ہیں، مثلا تہجد کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ جو قبولیت کے اوقات ہیں اس کے اندر استخارہ کرنا، ان اوقات کے اندر استخارہ کرنا، یہ بہترین استخارہ کا وقت ہے، اس وقت کر لیا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس وقت کیا جائے، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہی فرمایا تھا کہ آپ استخارہ کرو، اے انس 7 مرتبہ استخارہ کر لیا کرو، اور پھر جو دل میں القاء ہو اس کو اختیار کر لو. تو یہ آپ استخارہ کریں جو آپ کے دل میں، اس کے بعد اللہ ڈالے کہ اس کام، اگر اللہ جل جلالہ کے دل میں ڈال رہا کہ اس کام کا کرنا ٹھیک آ رہا ہے، اللہ جل جلالہ یہ ڈال رہے ہیں کہ یہ کام اس کی اچھائیاں سامنے آ رہی ہیں تو کر لیں. اگر آپ کے دل میں اللہ اس کے نقصانات ڈال رہا ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا الہام کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کام کو نہ کرو، یہ نقصان دہ کام ہے. یہ استخارہ کا صحیح مفہوم ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ، اس کے بعد جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھی جائے، اور اس کے اندر جہاں پر حاصل امر کا لفظ آتا ہے وہاں پر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا جائے کہ میرا یہ معاملہ ہے، اللہ اس معاملے میں مجھے خیر نصیب فرما. اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ علیہ السلام کے طریقوں کو جیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے ویسے کرنے والا بنائے.